وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبتنا البڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، درس بخاری شریف ہماری گفتگو کا موضوع چل رہا تھا. آج کے درس میں سنت موقدہ جو رکھتے ہیں ان کے متعلق حدیث پاک ہے. اس کے تحت کچھ چیزیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اس حدیث پاک کے راوی جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر سے پہلے 2 رکعت ادا فرماتے تھے اور ظہر کے بعد 2 رکعت ادا فرماتے تھے، اور مغرب کے بعد 2 رکعت اپنے گھر میں ادا فرماتے تھے اور عشاء کے بعد 2 رکعت ادا فرماتے تھے، اور جمعہ کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز سنت ادا فرماتے تھے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اس میں ذرا مجمل یعنی انتہائی اختصار کے ساتھ بات بیان کی گئی ہے، تفصیل اس میں نہیں ہے، تفصیل دوسری احادیث مبارکہ میں ہے. اس میں 2 چیزیں آج کے درس میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو سنت موقدہ جو 12 رکعت ہے نا ان کے متعلق، اور دوسرا جمعہ میں سنت کتنی رکھتے ہیں. یہ بھی بہت ایک بڑا مارکۃ الآراء مسئلہ دوسرے مذاہب جو ہیں انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور ہماری عوام کو وہ یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے بعد آپ 6 رکعت پڑھتے ہیں تو یہ 6 رکعت جو سنت ہیں، سنت کی بات کر رہا ہوں، سنت جو 6 رکعت آپ ادا کرتے ہیں نا جمعہ کے بعد، تو اس کا ثبوت کیا ہے، کہاں لکھا ہے. تو اس بارے میں آپ یہ بات سماعت فرما لیں کہ جمعہ کے بعد کتنی ہے، اور مکمل جو روزانہ 5 وقتی نمازوں میں جو سنت موقدہ ہے وہ کتنی ہے. وہ توجہ کے ساتھ یہ بات آپ سماعت فرمائیں. سب سے پہلے میں حدیث پاک جو عرض کر رہا ہوں وہ حدیث پاک یہ ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات دن میں یعنی روزانہ 12 رکعت ادا کرے اور اس پر ہمیشگی کرے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں گھر عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اس حدیث پاک کو ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، آپ کے نکاح میں ہے، ام المومنین ہے. جناب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس حدیث پاک کو روایت فرمایا ہے، اور اسی حدیث پاک کو حضرت ام المومنین صدیقہ بنت صدیق محبوب خدا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس حدیث کو روایت فرمایا، اور اسی حدیث پاک کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روایت فرمایا ہے، اور اسی حدیث کو جناب حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بھی روایت فرمایا ہے. اور یہ حدیث پاک مسلم شریف میں بھی ہے، ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، نسائی میں ہے، مشکات میں ہے، دارمی میں ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، اور یہی حدیث پاک بہقی شریف السنن الکبریٰ میں ہے، اور یہی حدیث پاک کنز العمال میں ہے. سبحان اللہ. یہ تقریباً 11 کتابیں حدیث کی جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں، ان میں یہ حدیث پاک موجود ہے.
مسلم میں حضرت ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد میں بھی حضرت ام حبیبہ سے ہے، ٹھیک ہے نا، ابن ماجہ میں بھی حضرت ام حبیبہ سے ہے، اور ترمذی اور نسائی شریف میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے روایت ہے۔ تو بہرحال اس حدیث پاک میں یہ آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 12 رکعت پڑھے گا، اس پر ہمیشگی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ تو یہ 12 رکعت کون کون سی ہے؟ 4 رکعتیں ہم زور سے پہلے پڑھتے ہیں اور 2 رکعتیں سنت زور کے بعد۔ کتنی ہو گئی؟ بولیے نا، 6 ہو گئی۔ اسی طرح ہم مغرب کے فرضوں کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، کتنی ہو گئی؟ 8۔ اور 2 رکعت عشاء کے فرضوں کے بعد پڑھتے ہیں، کتنی؟ 10۔ اور 2 رکعتیں فجر کے فرضوں سے پہلے پڑھتے ہیں، کتنی ہو گئی؟ یہ 12 رکعت سنت موقدہ۔ کئی مرتبہ میں آپ کو یہ گنوائی ہے، لیکن آج حوالہ کے ساتھ بات کر رہا تھا، اس لیے میں نے دوبارہ ریپیٹ کی۔ رہی بات جمعے کی، تو جمعہ کے متعلق جو ہے، جمعہ کے بعد کتنی رکھتے ہیں، جمعہ سے پہلے کتنی رکھتے ہیں؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جمعہ سے پہلے 2 رکعت بھی ہیں، اور ایک حدیث پاک جو مشہور ہے اس میں جمعہ سے پہلے 4 رکعت ہے، جس پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ تو بہرحال جب 4 پڑھ لیں گے تو 2 بھی اس میں آ گئیں، 4 بھی آ گئیں، تو دونوں حدیثوں پہ عمل ہوگا۔ جمعہ کے بعد 6 رکھتے ہیں، جمعہ کے بعد کتنی سنت ہے؟ 6 رکعتیں سنت ہے۔ اب یہ مسئلہ بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 6 رکعتوں کی دلیل ہی کوئی نہیں ہے، تو میں آپ کو 2 رکعتیں بھی جمعہ کے بعد ہیں، 4 بھی ہیں، 6 بھی ہیں، تینوں طرح کی روایات موجود ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ بات سماعت فرمائیں، جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ حضرت فاروق اعظم خلیفہ دوم امیر المومنین کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کے بعد اپنے گھر میں تشریف لا کر 2 رکعتیں ادا فرماتے تھے۔ یہ حدیث پاک بخاری میں بھی ہے، جس طرح میں وہ حدیث پڑھ چکا ہوں، اس میں بخاری میں بھی یہ حدیث ہے، مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، اسی طرح ابو داؤد میں بھی یہ حدیث ہے، اور نسائی شریف میں بھی یہ حدیث ہے۔ اب دوسری حدیث پاک سماعت فرمائے، جس کے راوی جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کی نماز کے بعد پڑھے، نماز یعنی فرض پڑھنے کے بعد نماز پڑھے، اسے چاہیے کہ وہ 4 رکعت پڑھے۔ تو اس حدیث میں کتنی آئیں؟ 4۔ پہلی میں کتنی آئیں؟ 2۔ تو 2 کی بھی روایت ہے، 4 کی بھی روایت ہے۔ اچھا، یہ حدیث پاک جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کرتا ہے، یہ کہاں ہے؟ یہ حدیث مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، اور ابن ماجہ میں بھی ہے، اور مشکات میں بھی ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ مجھے یہ ساری باتیں یاد ہیں، یہ کتابیں میں صرف آپ کے لیے رکھتا ہوں، آپ کے دل کی تسلی کے لیے، کہ آپ کو تھوڑا اطمینان ہو جائے، تھوڑا حوصلہ ہو جائے کہ ہمارے پاس صرف روایتیں نہیں بلکہ ہمارے پاس کتابیں بھی موجود ہیں۔ تو میں آپ کو زبانی بات کر رہا ہوں، پھر آپ کو حوالہ بھی دکھاتا ہوں۔ تو اس حدیث پاک سے ثابت کیا ہوا کہ جمعہ کے بعد کتنی ہیں؟ 4 رکعتیں ہیں۔ پہلی میں ثابت ہوا 2 رکعتیں ہیں، تو 2 بھی حدیث سے ثابت، 4 بھی، بولیے نا، اور دونوں حدیثیں صحیح ہیں، یہ بھی بات ذہن میں ہو، صحیح حدیثیں ہیں۔ تو اب طریقہ تو یہ ہونا چاہیے، دوسرے حضرات جو ہے نا وہ کہتے دل کرے 2 پڑھ لو، دل کرے 4 پڑھ لو۔ دل کرے کا کیا مطلب ہے؟ حدیث میں من مانی تو چلتی نہیں ہے، جب فرمان رسول آ گیا تو اب دل کی کہاں رہی بات؟ ہاں جی، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو اپنی عقل کو بھی قربان کر دے اور اپنے دل کو بھی قربان کر دے۔ سبحان اللہ۔ اسی بات کو کلندر لاہور علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا، فرمایا کہ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ویسے کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم تو حدیثوں کو ماننے والے ہیں، ہم تو حدیث پہ عمل کرتے ہیں، بھائی یہاں پہ دل کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو جب 6 رکعتیں حدیث سے ثابت ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں کہ 4 بھی پڑھ لو اور 2 بھی پڑھ لو تاکہ ساری حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ اہل سنت کیا کرتے ہیں؟ 6 رکعت پڑھتے ہیں جمعہ کے بعد، کتنی؟ 6 رکعت، تاکہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ لیکن دوسرے حضرت کیا کہ دل کرے 2 پڑھ لو، تو دل کرے آپ کی 4 پڑھ لو، تو پھر دونوں حدیثوں پہ عمل تو نہ ہوا نا۔ دونوں حدیثوں پہ عمل تب ہوتا ہے جس طرح اہل سنت و جماعت عمل کرتے ہیں، ایسے عمل کیا جائے۔
تو حدیث پہ عمل کرنے والے اہل سنت ہوئے یا دوسرے ویلی؟ بولے نا ہاں. تو اب یہ مسئلہ سمجھا کریں. اب یہاں پہ آپ کو وہ اعتراض یہ کریں گے کہ یا 2 ثابت ہیں یا 4 ہیں، تو آپ نے یہ جو 6 کہہ دیا یہ کہاں سے نکال لیا؟ تو بھائی یہ جو 6 والی روایت ہے نا، یہ ترمذی میں بھی موجود ہے اور طحاوی شریف میں بھی موجود ہے، اور اس کے راوی جناب حضرت مولا علی مرتضی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ عنہ ہیں. جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کوفے میں رہا کرتے تھے تو ہم جمعہ کے بعد 4 رکعتیں پڑھتے تھے. مولا علی تشریف لائے تو آپ نے فرمایا بھائی 4 نہیں 6 رکعتیں حضور سے ثابت ہیں. تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اہل کوفہ نے مولا علی کے تشریف لانے کے بعد 4 رکعتوں کی بجائے اب 6 رکعتیں پڑھنا شروع کر دی. تو یہ 6 رکعتیں تو مولا علی سے ثابت ہیں، جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. فرمایا میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 6 رکعت پڑھی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جمعہ کے بعد آپ 4 رکعت مسجد میں ادا فرماتے اور 2 رکعت اپنے گھر میں ادا فرماتے. تو جو حضرت عبداللہ بن عمر نے روایت ذکر کیا ہے نا، تو وہ گھر والی نماز کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور جس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ 4 رکعت کا تذکرہ کر رہے ہیں تو وہ مسجد والی نماز کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور جس روایت میں مولا علی 6 رکعتوں کا تذکرہ کرتے ہیں وہ گھر والی اور مسجد والی دونوں نمازوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. اب بات یہ سمجھ آ گئی. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تینوں حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث بھی مانتے ہیں، وہ بھی برحق ہے. حضرت ابو ہریرہ کی مانتے ہیں رضی اللہ عنہ، وہ بھی برحق ہے. حضرت مولا مرتضی شیر خدا کی روایت کو بھی مانتے ہیں، وہ بھی برحق ہے. ہم کہتے ہیں 6 پڑھو تاکہ 2 بھی اس میں آ گئی، 4 بھی آ گئی، 6 بھی آ گئی، ساری حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا. اسی لیے تو وہ علامہ اکرم رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم ہوئے ہمارے اہل سنت کے فاطمہ، وہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جھوٹے ہو وہابی ہو، حدیثاں چھڈی جاندے ہو، جھوٹا لیبل لا کے اہل حدیث کماندے ہو، حدیثیں چھوڑ رہے ہیں، حدیثوں کو ترک کر رہے ہیں، عمل ہے نہیں، اور نام کیا ہے؟ اہل حدیث. تو حدیث پہ اصل میں عمل کرنے والے کون ہیں؟ اہل سنت و جماعت ہے. اونچی کہیے حدیث پہ عمل کرنے والے کون ہیں؟ اہل سنت و جماعت ہیں. اب آپ یہ حدیث مبارکہ صرف آپ کی تسلی کے لیے عرض کر رہا ہوں. مسئلہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا. یہ میرے سامنے مسلم شریف ہے اور اس میں یہ حدیث پاک ہے جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی. آپ فرماتے ہیں کانا لا یصلی بعد الجمعہ حتی ینصرف فیصلی رکعتین فی بیتہ. فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کے بعد اپنے گھر میں تشریف لا کر 2 رکعتیں ادا فرماتے تھے. اور اس سے اوپر والی حدیث ہے، اس میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن حضرت نافع جو آپ کے غلام ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں جمعہ کے بعد اپنے گھر میں تشریف لا کر 2 رکعتیں پڑھتے اور فرمایا کرتے تھے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع ذالک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح فرمایا کرتے تھے. تو یہ اس نماز کا تذکرہ کر رہے ہیں جو گھر میں حضور ادا فرماتے. اس سے تھوڑا 2 حدیثیں پیچھے جو حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم الجمعۃ فلیصلی بعدها 4. فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے بعد نماز پڑھے تو اسے چاہیے وہ 4 رکعت نماز ادا کرے. یہ اس نماز کا تذکرہ کر رہے ہیں جو مسجد میں ادا کی جاتی تھی. اچھا یہ مسلم شریف ہے، اور اب یہ جناب والا ترمذی شریف ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے جناب والا 312. حضرت پہلے وہ حدیث پاک ذکر کرتے ہیں عن ابن عمر انہ کان اذا صلی الجمعۃ انصرف فصلی سجدتین فی بیتہ ثم قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع ذلک. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد 2 رکعت نماز ادا فرماتے تھے، اور خود بھی آپ 2 رکعت جمعہ کے بعد پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح فرمایا کرتے تھے. یہ حدیث لے کر امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث صحیح ہے.
یعنی جمعہ کے بعد 2 رکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے جو ثابت ہے. اس سے ساتھ جو اگلی حدیث ہے اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث پاک ذکر فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان منکم مصلیا بعد الجمعۃ فلیصلی 4. فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے بعد نماز پڑھے اسے چاہیے کہ 4 رکعت پڑھے. اور یہ حدیث لکھ کر آگے امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح, یہ حدیث بھی بولیے یہ حدیث بھی صحیح ہے. آگے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں ان علی ابن ابی طالب انه امر ان يصلي بعد الجمعہ رکعتین ثم 4. فرماتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے بعد 6 رکعتیں ادا کی جائیں. سبحان اللہ. اس سے پتہ چلا کہ یہ تینوں حدیث مبارکہ ٹھیک ہے, برحق ہے, ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. اور جمعہ سے پہلے والی جو رکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں انہو کان یصلی قبل الجمعۃ 4 و بعد 4. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ سے پہلے بھی 4 رکعت ادا فرماتے تھے اور جمعہ کے بعد بھی 4 رکعت ادا فرماتے تھے. تو اس سے جو پہلے والی 4 رکعت ہیں جمعہ سے پہلے, فرضوں سے پہلے, وہ ثابت ہوتی ہیں. اچھا, تو ان احادیث کی بنا پر محدثین, مجتہدین, ائمہ کرام ان کا بھی اپنا اپنا موقف ہے. حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ جمعہ کے بعد 2 رکعتیں پڑھی جائیں. امام مالک کیا فرماتے ہیں جمعہ کے بعد؟ ان کی دلیل حضرت عبداللہ بن عمر والی حدیث ہے. اور حضرت امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ, یہ دونوں استاد شاگرد, یہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے بعد 4 رکعتیں پڑھی جائیں. ان کی دلیل حضرت ابو ہریرہ والی حدیث ہے. اور جناب حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ, یہ حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, یہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے بعد 6 رکعتیں پڑھی جائیں. ان کی دلیل حضرت مولا علی والی روایت ہے. امام ابو حنیفہ, امام محمد اور امام ابو یوسف, ان کا اس مسئلے میں 4 اور 6 میں اختلاف ہوا. تو احناف کا جو فتویٰ ہے وہ امام ابو یوسف کے قول پر ہے. تو فرمایا 6 رکعت ادا کی جائے, پہلے 4 پڑھی جائیں پھر بعد میں 2 پڑھی جائیں. یہ ترتیب ایسے کیوں ہے؟ ایسے کیوں نہیں کہ پہلے 2 پڑھ لیں پھر 4؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی, یہ طحاوی شریف اور مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے بعد اتنی رکعت جتنی جمعہ کی ہے اتنی فوراً وہاں مسجد میں وہی نہ پڑھی جائے, تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو کہ جمعے کی 2 رکعتیں ہیں یا 4 رکعتیں ہیں. تو لہذا جمعہ کے بعد 2 رکعتیں وہیں پہ نہ پڑھی جائیں. اگر وہیں پڑھنی ہے تو 4 پڑھیں, گھر میں پڑھنی ہے تو پھر 2 پڑھیں, فرق کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ جمعہ نہیں پڑھ رہا اب, بلکہ اب کیا سنتیں پڑھ رہا. اس وجہ سے ہم پہلے 4 پڑھتے ہیں تو پھر 2 پڑھتے ہیں. یہ ترتیب بھی ہماری الحمدللہ احادیث سے ثابت ہے, اور نماز کی جو رکعت ہیں وہ بھی الحمدللہ احادیث سے ثابت ہے. یہ اہل حدیث عالم ہیں, صادق سیال کوٹی صاحب ان کا نام ہے. ان کی کتاب صلاۃ الرسول, اس میں انہوں نے دونوں روایتیں ذکر کی ہیں. ابن عمر والی کہ 2 رکعت سنت جمعہ کے بعد پڑھی جائیں, اور پھر آگے صحیح مسلم کے حوالے کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کا اگرچہ نام نہیں لکھا لیکن روایت وہی ذکر کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ 4 سنت پڑھی جائیں. پھر آگے کہتے ہیں کہ چاہیے کوئی 2 پڑھ لے, چاہے کوئی 4 پڑھ لے, مرضی, جیسے کوئی 2 پڑھ لے 4 پڑھ, لیکن پھر بھی پوری بات نہیں کی, ڈنڈی پھر بھی مار لی ہے. 6 والی روایت کا تذکرہ ہی نہیں کیا اس نے, حالانکہ وہ ترمذی شریف سیاستہ کی معتبر کتاب میں موجود ہے اور طحاوی شریف میں بھی اس کا حوالہ موجود ہے, لیکن پھر بھی ڈنڈی مار لی ہے, پوری بات نہیں کی. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ پوری بات اور تمام حدیث پر عمل کرنے والے جو ہیں وہ اہل سنت و جماعت ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.